فرمایا خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ لوگ بہت سارا مال، بہت ساری دولت، بہت ساری عقل اور بہت سارا شعور ہونے کے باوجود بے سکون ہیں۔ جس چیز نے زمانے کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے اور جو چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملتی وہ اطمینان ہے، وہ قرار ہے۔ لوگ بھیک مانگتے ہیں، منت کرتے ہیں، دہائی دیتے ہیں کہ کہیں سے سکون کی دولت مل جائے، لیکن وہ میسر نہیں آ رہی۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ مالدار بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں، باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پر قلبی سکون، راحت، اطمینان، چین انہیں میسر نہیں آ رہا۔ راتیں جاگ کر گزر جاتی ہیں، دن آزمائش میں بیت جاتا ہے۔ وہ کبھی اس کے لیے ٹھنڈے علاقوں کا سفر کرتے ہیں، کبھی دوستوں کی مجلسوں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں، کبھی گھر سے دور اکیلے میں تنہائی میں وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دولت سکون ناپید ہوتی ہے، میسر نہیں آتی۔ عرش کا رب فرماتا ہے، کیوں تو بھٹکتا پھرتا ہے، کیوں دائیں بائیں جاتا ہے؟ چپ کر کے مسجد آ جا اور لوگوں سے بچ کے تنہائی میں میرا ذکر کر۔ اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں تیرے بے چین دل کو چین عطا کر دوں گا۔ وہ تیرا تڑپتا اور پھڑکتا ہوا مزاج، اسے میں سکون کی دولت دوں گا۔ یہ تجھے کہیں اور نہیں ملے گا، یہ میری یاد میں ملے گا۔ یہ چین، قرار، سکون تجھے یہیں میسر آئے گا۔ اطمینان قلبی زندگی کا حسن ہے بھائی، دولت سکون اصل ہے۔ بڑے ٹھنڈے کمرے میں کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی، اور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جائیں تو دونوں سڑکوں کے بیچ جو فٹ پاتھ ہے نا، اس پہ بھی کچھ لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن بس نیند ہے نا، اللہ کا فضل ہے، اس نے دے دی ہے، آنے والوں کو آ گئی ہے۔ اطمینان قلبی، میرا معاشرہ بے سکون ہے، بے قرار ہے۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں آج کل بڑا بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا آج تک بور ہونے کا، نہیں وقت ہی نہیں اتنا میسر آیا۔ کون سا ٹائم نکالے جس میں بندہ بور ہو؟ وہ تو ہے کہ انسان کچھ فارغ ہو، کہیں اس کے پاس گنجائش ہو تو بور بھی ہو لے۔ کیسے بور ہو لیتے ہو؟ یہ کیا ہوتا ہے بور ہونا؟ زندگی میں اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ انسان بور ہوتا پھرے اور یہ تصور بناتا پھرے کہ میں بڑی آزمائش میں ہوں، تو میں بڑے بور ہو رہا ہوں، تو میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو وقت بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، لا یعنی کاموں میں ضائع بڑا ہوتا ہے، تو ہم بور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری یاد ہے نا، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے یاد کا، اس طریقے سے اگر میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، لوگ سمجھیں کہ کوئی مجنون ہے، کوئی جنونی ہے، کوئی پاگل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ ذکر کی مجلس چھیڑیں، آپ نعت شریف کی مجلس چھیڑیں تو بہت سارے لوگ پروفیسر بن جاتے ہیں، وہ ساری نہیں ہلاتے، ان کی زبان ہی حرکت میں نہیں آتی۔ حالانکہ رب کریم کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، کہیں اور کھونے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے حبیب گویا ہمیں فرماتے ہیں تو رب کے ذکر میں اس طرح کھو جا کہ تجھے دنیا کا خیال ہی نہ رہے، تجھے پھر دنیا کی ہوش نہ رہے۔ لیکن اگر نماز میں بھی خیال غیر آئے، ذکر میں بھی توجہ کہیں اور ہو، زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا، اگر ماحول یہ ہو کہ آپ کہیں جسم کے ساتھ تو موجود ہوں، روح موجود نہ ہو، تو پھر لذت ذکر بھی میسر نہیں آتی، پھر کیف نہیں حاصل ہوتا۔ یاد رکھے کہ اس طرح کھو کے رب کی یاد کہاں سے کیف آئے؟ الجھ ہی بڑا گئے ہیں۔ وہ مستی، وہ سرور، وہ کیف جو اللہ کے ذکر میں ہوتا تھا، جو کبھی مرشد کامل کے سامنے بیٹھ کر لوگ اللہ اللہ کرتے تھے تو لگتا یہ تھا کہ یہ یہاں ہے ہی نہیں، یہ تو کہیں اور چلے گئے ہیں، یہاں موجود ہی نہیں۔ لیکن اب وہ موج نہیں، وہ شوق نہیں، وہ درد نہیں، وہ زید نہیں۔ اقبال تڑپ کے کہا کرتے تھے خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ مہربانی فرما، وہ کیفیت دے، وہ سرور دے۔ زندگی میں اگر اطمینان چاہتے ہو تو کبھی کبھی سب کچھ بھول کے نا تو مست ہو جایا کرو رب کی یاد میں۔
کبھی کبھی چھوڑ دیں دنیا، چھوڑے یار موبائل، کسی وقت کرے اس کو بند، چھوڑے اس بات کا خیال کہ فلانے نے سلوٹ کیا ہے کہ نہیں کی، چھوڑے۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اعتکاف کبھی اپنی مسجد میں نہیں کیا، یہ کہ سارے ہی ہاتھ چومنے والے، سارے ہی پیار کرنے والے، فرماتے میں جب اعتکاف کرتا تھا تو میں بستان سے دور نکل جاتا تھا جہاں کوئی مجھے جاننے والا نہ ہو۔ اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے وس دینی سارے یننے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے، چل ادھر چلے۔ اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے بس دینی سارے ہی نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو۔ اتنا شوق ہے سلوٹ کرانے کا، اتنا شوق ہے تعارف کرانے کا، اتنا شوق ہے اپنا بتانے کا، تو یہ چیز غلبہ کر جاتی ہے، پھر نام رہ جاتا ہے، روح نہیں رہتی، پھر وجود رہ جاتا ہے، پھر باطن کی کیفیت نہیں رہتی۔ خدا را اپنے آپ کو بے چین نہ کرو، بے قرار نہ کرو، بے سکون نہ کرو، رب کی یاد میں آ جاؤ، درود و سلام میں آ جاؤ، نعت کے حسن میں آؤ، تلاوت کی دنیا میں آؤ، سجدوں کے نور میں آؤ، آؤ کبھی کھول کے دل مسجد کی صفائیاں کرے، آؤ آؤ نہ کبھی کوئی بوڑھا دادی نانی دادا ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کرے۔ یہ کیب والی جگہ ہیں، یہ سرور والی جگہ۔ اتنی بے چین ہماری زندگی ہے، بے قرار ہے، تڑپتے ہوئے لوگ، لڑتے ہوئے لوگ، ایسے لگتا ہے ابھی ایک دوسرے کا گریبان تھام لے، یہ بے قرار بے چین۔ کسی کو انتظار کا کہا جانا کہ 10-20 منٹ کسی کا انتظار کرو، تو بعض لوگ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو بڑے پریشان ہیں۔ کسی کو ملنے گئے ہیں کو آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑ گیا تو بڑی دقت میں ہیں۔ اپنے آپ کو سکون دیں۔ آپ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے، کبھی کسی کا انتظار کرنا پڑے تو 2-4 تسبیح درود شریف پڑھی جاتی، یعنی ذوق بن جاتا ہے کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے، کوئی سرکار کو یاد کر لے، تنہائی مل گئی۔ ہمارا مزاج جس سختی کا شکار ہے، وہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ آزمائش میں ڈال گئی۔ تو میرے بھائی زندگی میں اطمینان حسن ہے، اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے، وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں، سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے، زبان میٹھی رہے، وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرے، وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرے، زبان میٹھی رہے گی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سنوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑھے، جو اپنے اخلاق سنوارنا چاہے، طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے، وہ درود شریف پڑھے، اس کا دل سکون میں آئے گا۔ کچھ کام اور ہیں زندگی میں اطمینان کے لیے، ان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں نا زندگی میں سکون ہو تو حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں، آپ جو ہیں وہ رہنا سیکھیں، جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش ہے نہ کریں۔ حقیقت کا سامنا کرو گے تو زندگی اطمینان میں آ جائے۔ ہم نے نا بہانے بنا لیے، ہیلے بنا لیے، جھوٹ کے سہارے اپنے آپ کو اونچا کر لیا۔ ایک آدمی سے کہا جاتا ہے تو رشوت نہ لے، تو کہتا ہے میں غریبوں سے نہیں لیتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ امیروں کا حساب لینے کی اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے، تیرے ذمہ لگایا ہے کہ تو امیروں کا حساب کر، تمہیں کیا ضرورت پڑی؟ ہم نہ بہانہ کرتے ہیں، رشوت لینے والے کا الگ بہانہ ہے اور سفارش والے کا الگ بہانہ ہے۔ حقیقت کا سامنا کرے، حقیقت کا، جو میرے ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے پوری کر لی، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ جان نہ چھڑائیں، حقیقت پسند بنے۔ میرے رسول کریم پھر پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ یہ خیال رکھنا اگر اللہ نے حساب پوچھا تو حساب تم نے خود دینا ہے۔ حقیقت کی طرف توجہ کرائی حضور نے، وہ صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پر حقیقت کی جانب توجہ۔ میں حقیقت یہ ہے کہ اگر مالک نے حساب پوچھا تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ دیکھیں نا ہمیں کچھ یقین نہیں، اللہ معاف کرے کہ ہمارا حساب کیسا ہوگا، لیکن کتنے آزاد ہیں۔ یعنی بڑی دلیری سے بندے کہتے ہیں فجر نہیں پڑھتا جی، 3 پڑھتا ہوں جی، شاہ رہ جاتی ہے جی، کپڑے صاحب، بڑی دلیری سے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری رات مصلی آباد رکھا، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت دے گا۔ حقیقت کا سامنا کریں، جو حقوق آپ کے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے، جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھیں نا
حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی، واپس گئے۔ انہوں نے تو جلال فرمایا ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے دست مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئی، کیا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں، اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے، 70 بھی، یہ حقیقت نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم، چلے میں مثال دیتا ہوں، سمجھ لے 10 بال، حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے، 10 بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو 10,000 سال تو عمر بڑھ گئی ہے۔ 10 یعنی 10 سال نہیں، 10 100 نہیں، 10 بہت زیادہ تھی نا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا گیا، حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات کی، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ 10,000 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا حضور جانا تو پھر بھی ہے۔ فرمایا پھر ابھی چلتے، اگر جانا ہے نا، جانا ہے تو پھر، اگر جانا ہے تو پھر ابھی، اور سجنوں اگر نماز پڑھنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ اگر داڑھی رکھنی ہے تو پھر رمضان کا انتظار کیوں کریں؟ ابھی کیوں نہیں؟ اگر سچ بولنا ہے تو پھر، اگر رزق حلال کھانا ہے تو پھر انتظار کاہے کا؟ حقیقت ہوتی ہے، بہانہ ہوتا ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر جانا ہے تو حضرت کلیم فرمانے لگے پھر 10,000 سال کے بعد بھی جانا ہے۔ تو آج بھی ہمیں بے قراری زندگی میں اس لیے کہ ہم حقیقت پسند نہیں، ہم بہانوں میں، ہم ہواؤں میں جیتے ہیں، ہواؤں میں، خیالات میں زندگی گزارتے۔ بڑا ٹائم پڑا ہے، مثلاً کتنا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، وہ والا مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے، حیا نہیں آتی؟ عرض کی حضور حکم کرے تو محبوب فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی، ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانا ہے۔ تمہیں حیا نہیں آتی؟ وہ مکان بناتے ہو جن میں رہ ہی نہیں سکتے، وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا، حقیقت پسند نہیں بھائی ہم۔ بہت سارے لوگ ہیں بڑی باتیں سناتے، بڑی، میں کہتا ہوں اصل میں نا زیادہ باتیں سنا کے نا بیچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا، اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نا ہلا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، بڑا زیادہ ہنستا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرا زخم چھپا رہا۔ اس لیے ملمس سازنا، حقیقت پسند بنو، حقیقت پسند۔ یاد رکھنا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، میرے رسول نے حقیقت بیان کی، فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا، اس نے کفران نعمت کیا۔ یہ حقیقت ہے، کوئی کلیریفیکیشن نہیں، کوئی وضاحت نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، غلط بیان نہیں کرتا، جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے۔ نماز فرض کی ہے، اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں، اس نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہیں، ورنہ وہ کہتا میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسندوں والی زندگی گزارو۔ یہ فضاؤں میں زندہ رہنا، ہواؤں میں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتہ تھی، یہ اہل بیت کو بھی خبر تھی، تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم کو بھی پتہ تھی، یہ ان کے والد کو بھی پتہ تھی، جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو 12 سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے، انہیں نہیں پتہ تھا اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، ایک سیب ہی ہے نا۔ تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دے گی، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمئن کیا ہوا ہے، بات کچھ اور ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے، تو پھر آپ کو سکون مل سکتا؟ سکون حقیقت پسندی میں، اصل میں سکون ہوتا ہے، اداکاری میں سکون
نہیں ہوتا۔ تیسری بات سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمئن رہیں تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں، اولیاء اللہ سے امیدیں وابستہ کریں، صحابہ اور اہل بیت سے امیدیں، اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں، دنیا داروں سے امیدیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب انہیں خوش آمدی مل جاتی ہے۔ چودھری کا بیڑا اس وقت غرق ہوتا ہے جب اسے چودھری کہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سیٹھ صاحب اور نواب صاحب بیچارے تباہ تب ہوتے ہیں بھولے پل میں، جب ان کے دائیں بائیں ریلا ہوتا ہے سیٹھ صاحب کہنے کا۔ لوگ انہیں کھانا چاہتے ہیں، پیار ان کا نہیں ہوتا، ان کی جیب کا ہوتا ہے۔ محبت ان سے نہیں ہوتی، ان کی کرسی سے ہوتی ہے۔ ضروریات کا پیار ہوتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ہماری ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ ہو گئی ہیں۔ ناراض نہ ہونا، پیروں نے، مولویوں نے، درویشوں نے، انہوں نے بھی سیٹ رکھے ہوئے جلسوں کی صدارت کرانے کے لیے۔ یعنی مذہبی جلسہ ہے، اس میں بہت زبردست پڑھے لکھے صاحب تقویٰ عالم کا خطاب ہے، اور کی صدارت وہ بندہ کر رہا ہے جس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، وہ بندہ صدارت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے لاکھ روپیہ دیا ہے محفل میں۔ خدا را دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دیں، ورنہ آپ کمزور پڑ گئے، آپ کی امیدیں ٹوٹیں گی۔